اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دیو مالائی قدیمی قصے کہانیوں میں ایک کردار میڈوسا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس مخلوق کی شکل و صورت عورتوں جیسی تھی، جبکہ اس کے سر کے بالوں کی جگہ زندہ سانپ ہوا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخلوق واقعی وجود رکھتی تھی، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں اٹلی کے افراد نے اس کی قبر کیسے تلاش کی، اور سلطان محمد فاتح کو قبر کے عوض کتنی رقم کی آفر کی گئی، اور یہ کہ سلطان محمد فاتح نے کیا جواب دیا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میڈوسا نامی دیو مالائی کردار کے گرد گھومتی ہے، جس کی پر اسراریت آج بھی اٹلی، روم اور دیگر علاقوں میں بدستور موجود ہے۔ اس کردار کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میڈوسا قدیم یونان کے افسانوں کی ایک غیر معمولی شخصیات میں سے ایک ہے، جو اپنے سانپ جیسے بالوں اور پر اسرار نگاہوں کی وجہ سے مشہور تھی، اور کوئی آدم ذات اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی کسی کی نظر اس کی شکل پر پڑتی، وہ آدمی پتھر کا ہو جاتا۔ اس کردار کو ایک افسانوی کردار مانا جاتا ہے، جس کی سچائی کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے حیران کن اور دیو ہیکل مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں، وہیں ممکن ہے کہ کوئی ایسا کردار تاریخ میں موجود ہو، اور بیشتر انسان اس کردار کو دیو مالائی تصور کرتے ہوں۔ دنیا میں کئی افراد تو ایسے بھی ہیں جو جنات پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ آدھا سانپ اور آدھی عورت کے جسم والا ایک افسانوی کردار شاہ ماران کا بھی ہے، جسے حقیقی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سننے میں یہ قصے کہانیوں والی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں اس کردار کو دیکھے جانے کی گواہیاں سامنے آتی ہیں۔ چین میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شاہ ماران نامی مخلوق دیکھی ہے۔ اب ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو ہی ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جن میں ایک حیران کن مخلوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کو تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سال 1456 میں جانا ہوگا۔ دوستو، یہ بات ہے 1456 کی، جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس وقت کے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات کے لیے انہوں نے وہاں موجود سفیروں کو قیمتی تحائف بھی دیے، تاکہ سلطان سے ان کی ملاقات کروائی جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح نے ان کے بے حد اصرار کے باوجود ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن سلطان کے انکار کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لوگ سلطان سے ملنے پر بضد تھے، جس پر سلطان محمد فاتح نے اپنے وزیر کو ان سے ملاقات کرنے بھیجا، اور اس طرح وہ لوگ سلطان سے ڈائریکٹ تو نہیں مگر انڈائریکٹ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ملاقات کے پیچھے کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ اٹلی کا یہ وفد استنبول میں موجود زیر زمین قدیم تالاب کے ایک سلسلے، جس کا نام بسیلیکا سسٹین بتایا جاتا ہے، تک جانا چاہتا تھا، اور ان کے خیال میں وہاں قدیم زمانے سے ہی خزانے موجود تھے، لیکن اس وقت وہاں موجود حکومت مسلمانوں کی تھی، اور اٹلی کا یہ وفد سلطان محمد فاتح کی اجازت کے بغیر ان خزانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے وزیر اعظم کے ذریعے سلطان محمد فاتح کو ایک بار پھر پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح، جو سیاست کے میدان کے ماہر تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سلطان کو بتایا کہ بسیلیکا سسٹین میں بے شمار خزانے موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے سلطان کو کہا کہ ہمیں ان تمام خزانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن وہاں پتھر کی ایک ایسی قبر موجود ہے جو وہاں موجود تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہی میڈوسا کی قبر تھی، اور اٹلی کا وفد اس قبر کے ساتھ ساتھ میڈوسا کی لاش کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ کام سلطان محمد فاتح کی اجازت کے بنا نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح سے ملاقات کرنے والے اٹالین وفد کا خیال تھا کہ میڈوسا حقیقت میں وجود رکھتی تھی، جس کے جسم کو ممی کی شکل میں تالاب کے بیچوں بیچ کہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کو میڈوسا کی اس لاش کے بدلے اربوں روپے دینے کی آفر کی، مگر سلطان نے انتہائی غصے میں ان کی آفر ٹھکرا دی۔ پیارے ساتھیوں، تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سلطان محمد سے ملنے والے اٹالین افراد بت پرست تھے، اور سلطان محمد فاتح بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اٹالین وفد کے اربوں روپے اسی نفرت پر وار کر پھینک دیے۔ دوسری جانب سلطان محمد فاتح نے استنبول کے زیر زمین خزانوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی، تاکہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہ پائے، اور ساتھ ساتھ اس پتھر سے بنی قبر کو بھی وہاں سے کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا اور اس کارروائی کو خفیہ رکھا۔
یہاں تک کہ سالوں بعد اس کا علم خلافت عثمانیہ کے آخری بااثر بادشاہ سلطان عبدالحمید کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں پراسرار اور دلچسپ کہانیوں کا شوق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مشہور زمانہ شرلک ہومز کے ناولوں کو بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے تمام ناولز ترکش زبان میں ترجمہ کروا کر اپنی لائبریری میں رکھے ہوئے تھے۔ سلطان کے اس شوق کا علم اٹلی کے افراد کو ہوا تو ایک بار پھر سے میڈوسا کی لاش حاصل کرنے کے لیے اٹلی کی حکومت نے تگ و دو شروع کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے سلطان محمد فاتح کے پاس میڈوسا کی لاش کو لینے کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم نے ایک بار پھر سلطان عبدالحمید سے رابطہ کیا، جن سے بات چیت اور تفتیش کرنے کے بعد سلطان عبدالحمید سمجھ گئے کہ یہ لوگ مشہور شیطانی تنظیم فری میسن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی طرح سلطان عبدالحمید نے بھی اٹالین افراد کو کلین چٹ دیتے ہوئے رخصت کر دیا اور میڈوسا کی لاش یا اس کی قبر تک رسائی نہیں دی۔ معزز خواتین و حضرات، جب سارا معاملہ سلطان عبدالحمید کے علم میں آیا تو حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں سلطان نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے سلطان عبدالحمید نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسرز کو منتخب کیا اور اس پراسرار قبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے متعلق دعویٰ تھا کہ یہ قبر میڈوسا کی ہے۔ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ کی شکل والی مخلوق ممی کی صورت میں رکھی گئی تھی، جس کا زیادہ تر حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ فری میسن بھی یہ بات جانتے تھے کہ میڈوسا کی لاش استنبول میں موجود ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اس لاش کو کسی طریقے سے حاصل کر لیا جائے۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید کو ایسا لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترکیب لڑائی اور اس قبر کو عام عوام کے سامنے رکھا، لیکن اسے کھولنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑتے ہی اس کے اندر موجود چیز ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے تاریخی ورثے کو ضائع ہونے دیا جائے۔ وہاں موجود افراد نے اس معاملے کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیا، یوں میڈوسا کی لاش اٹلی تک نہ پہنچ سکی۔ آج یہ پتھر کی قبر ترکی میں ملافناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اس قبر میں موجود میڈوسا کی لاش کو نکال کر کسی اور جگہ رکھا تھا جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ میڈوسا کی لاش کو اسی تنظیم فری میسن کے لوگ نکال کر اپنے ساتھ لے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطانی تنظیم فری میسن کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتوں پر اس مخلوق کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ خود کو انسان کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہو؟ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج کل جن لوگوں کا دنیا پر کنٹرول ہے وہ لوگ بھی آج سانپ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا شیطانی مشن مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی آدھے سانپ اور آدھے انسان کی شکل میں موجود ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر واقعی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔